تیسری چیز جو ہمارے خطبوں کا حصہ ہوتی ہے، آج اس کے اوپر بات ختم کروں گا، ہم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے اوپر دین کا مدار ہے۔ اگر صحابہ کی عدالت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا راست ہونا، سچا ہونا، درست ہونا، مخلص ہونا، محسن ہونا، اس سب ساری صفات کے مجموعے کو شرعی اصطلاح میں عدالت کہتے ہیں، اور ایسے بندے کو عادل کہتے ہیں۔ اگر صحابہ کی عدالت کے اوپر حرف آ جائے تو یہ پورا دین مشکوک ہے، پھر اس کی کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے، اس قرآن پاک کے قرآن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آسمان سے نازل ہے؟ آسمان سے جو نازل ہوا تھا وہ یہی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس پورے نظام اسلام کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے سنا ہے ان لوگوں کی اوتھینٹسٹی ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بانتر ہونی چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اور اس کے اندر پھر خلفائے اربعہ کا ذکر آتا ہے، اس لیے یہ حدیث جو آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خلفائے اربعہ کے فضائل آتے ہیں جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ایک حدیث اور آتی ہے، میں وہ اس کا ترجمہ آج آپ کو بتا دوں، سنتے آپ روز ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں خطبے کے اندر اللہ اللہ فی اصحابی، سنا آپ لوگوں؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نبی پاک کا یہ قول ہے، ہمیں اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ اللہ، خدا کے لیے فی اصحابی، میرے صحابہ کا خیال رکھو، گویا گیا لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ ہدف ملامت مت بنانا، ان کو تنقید مت کرنا۔ غرضا کہتے ہیں وہ جو تیر کے لیے آپ ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں جس پہ تیر مارے جاتے ہیں، کہا میرے صحابہ کو ایسا مت بنانا کہ اپنی تنقید کے تیروں کو ان کے اوپر چلاؤ گے۔ لا تتخذوا من بعدی، میرے بعد، گویا کہہ رہے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے صحابہ کے دفاع کے لیے میں کھڑا ہوں، میرے بعد ایسا نہ ہو کہ اے امتیوں تم صحابہ پر تنقید کرنے کو اپنا مزاج بنا لو، تم ان پہ تنقید کے تیر اور لشکر چلاؤ، اس طرح نہیں کرنا۔ اور اگر ایسا کرو گے، اور اس کا پیمانہ فمن احبہ، کہ جو بندہ تم کو صحابہ سے محبت کرتا ہوا نظر آئے، فبحبی احبہ، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ میری محبت ہے جو اس کو صحابہ سے محبت کرنے کے اوپر، یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ ومن ابغضہم، اور جس کو تم دیکھو کہ صحابہ سے بغض کرتا ہے، فبغضی ابغضہم، یہ میرا بغض ہے حقیقت میں اس کے دل کے اندر، جو صحابہ کے بغض کی صورت کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا بغض مجھ سے ہے، نبی نے فرمایا، تو مجھ پر براہ راست تنقید کر نہیں سکتا، تو مجھ سے اپنا بغض نکالتا ہے صحابہ پر تنقید کر کے، ان پر اعتراضات کرتا ہے۔ حدیث کے مجموعے میں سے ہم اس حدیث کا انتخاب کر کے اس کو جمعے کے خطبے کے اندر اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ایک مسلمانوں کے سامنے ایک دستور حیات ہے کہ یہ جماعت آپ کی تان اور تشنیع اور آپ کے تیروں کا ہدف اور آپ کی ملامت کا ہدف نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد یا 1200 سال بعد آپ عدالتیں لگا کر ان کے کسی کام کے اوپر آپ فیصلے صادر نہیں کر سکتے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اور ایک آخری اصول ان کے بارے میں ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں، صحابہ کے کاموں پر، ان کے فیصلوں پر، ان کی سیرت پر صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، کسی تاریخی کتاب کی روشنی میں، کسی تاریخی واقعے کی روشنی میں۔ اگر تاریخی کتابیں قرآن و سنت کی تائید کرتی ہوں، جو قرآن و سنت نے ان کے بارے میں کہا ہے، اس تاریخ کو تو لیا جا سکتا ہے، لیکن جو تاریخی بات قرآن و سنت میں صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کے خلاف ہوگا، وہ تاریخ اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دی جائے گی، اس کو کبھی تسلیم نہیں۔ تاریخ کیا ہوتی ہے؟ آج کی تاریخ مرتب ہوگی کیسے ہوگی؟ یہ اخباروں کے کالموں سے مرتب ہوگی، یہ خطیبوں اور واعظوں کی باتوں سے ہوگی، اور بیانات سے ہوگی، آپ سے کس طرح مرتب کی جاتی ہے تاریخ؟ تاریخ کے ذریعے صحابہ کو جج نہیں کیا جاتا، اس پر خود اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، قرآن موجود ہے، صحابہ کے واقعات ہیں اس میں، صحابہ کے نام لے کر ان کے بارے میں، حضرت زید کا نام ہے اس میں، حضور کی پوری جماعت کے بارے میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ کہتے ہیں کہ حق مومن تو یہی لوگ ہیں جس کو اللہ نے سندیں دی ہو ایمان کی اور حقانیت کی،
کیا کسی انسان کو زیبا ہے کہ اس کو چیلنج کرے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کے نام لے لے کر، اور کیسی عجیب بات ہے کہ حضور تو فرمائے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، نام لے لے کر، اور ہم کہ نہیں ابھی ہم نے ان کے خلاف کچھ مقدمے کھولے ہوئے، ہمارے پاس کچھ فائلیں ہیں ان کی، نبی جنت میں بھیج چکا ہے، ہم دنیا میں فائلیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ کتنے حرمہ نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے سامنے صحابہ کی فائلیں ان کو فرق جرم عائد ہے ان کے نزدیک۔ اللہ اور اس کے رسول کی سند ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہ ہم سے بڑی کوئی ہستی سمجھتے ہیں کہ جن کو اللہ اور رسول جن کے معاملات نمٹا چکے ہیں، جن کے فیصلے فرما چکے ہیں، ہم کہیں کہ نہیں ابھی ہماری عدالت سے ان کو کلیئرنس نہیں ملی ہے، ابھی ہم نے ایک عدالت لگائی ہوئی ہے۔ تو ایسے عدالتیں لگانے والے اپنی عدالتوں سمیت جہنم کا ایندھن ہوں۔